جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار ملک میں میڈیکل کے داخلوں کے لیے پاکستان میڈیکل کمیشن PMC نے مشترکہ ٹیسٹ لیا تھا، جس میں سندھ اور بلوچستان میں طلبہ کی کامیابی کا تناسب تشویشناک حد تک نیچے آ رہا ہے۔ جو میڈیا رپورٹس کے مطابق خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں کامیابی کا تناسب سب سے زیادہ کم ہے شفاعت، اور اس کے مقابلے میں گلگت اور آزاد کشمیر کے طلبہ کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔ اگرچہ اس کے نتائج اور ٹیسٹ کے نصاب پر بحث کی جا رہی ہے، اور مدیہ آپ کو تو خیر بڑے شدید قسم کے جو ہیں وہ ان باکس آ رہے ہوں گے، ٹویٹر پہ ٹیگ کر رہے ہوں گے پلیز ہیلپ اسٹوڈنٹس وی ول پتہ نہیں کیا، تو وہ مطلب میں نے ذرا تھوڑا سا جا کے اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے کوشش کی کہ ہوا کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جناب وہ بچے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نا وہ ہمیں جو MCQs ہم نے تیار کیے ہیں نا آپ وہی MCQs پوچھیں، یہ جو آپ اگر ویلیو ایکس کی ویلیو کو وائی کر دیں گے نا تو پھر ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل شفاعت، بچے کہہ رہے کہ جی ابھی جو ہم سے ٹیسٹ لیا گیا تھا اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پیپر تھا وہ ہمارا آؤٹ آف کورس تھا، اس کی وجہ سے ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ کافی زیادہ ڈراپ ڈاؤن ہوئی ہے۔ سندھ کے دیہی علاقوں سے ہم آپ کو بتائیں کہ 74.51%، اور اگر شہری علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ 56.39% طلباء MD کیٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ اس کے برعکس گلگت میں جو کامیابی کی پرسنٹیج ہے وہ 71.1% ہے۔ طلباء اور ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ PMC کی جانب سے لیا گیا ٹیسٹ سندھ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھائے جانے والی نصاب کے مطابق نہیں ہے، اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو موجود ہے پاکستان میڈیکل کمیشن PMC کے نائب صدر ڈاکٹر علی رضا صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بار جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں پیرنٹس اس حوالے سے مسلسل اسپیسیفکلی جو سندھ کے طلباء ہیں ان کی پیرنٹس شکایت کر رہے ہیں جی جو پیپر آیا وہ تو آؤٹ آف کورس آیا، انٹرمیڈیٹ میں تو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا ہمیں۔ جی السلام علیکم مدیہ، آپ کا شکریہ، آپ نے آج تھوڑا سا وقت دیا۔ پہلی بات میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے ڈاکٹر نہ بنا دیجئے، میرے اوپر نیگلیجنس کا کیس فائل چلیں سر یہ معذرت چاہتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ دوسری نہیں کوئی معاملہ۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہم لوگوں تک بے تحاشا کمپلینٹس آئی ہیں، آپ لوگ سب سنتے رہے ہیں کہ نصاب سے یہ سوالات باہر تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ کریکولم یا نصاب جو ہے وہ ہر پروونس کا اپنا ڈیفائنڈ ہوتا ہے، ہم نے وہ سارے لیے، اس کے جو کامن ٹاپکس تھے ہم نے نکال کے ان میں سے سوالات بنائے۔ میجورٹی اب تک تو میں شاید خود پرسنلی کوئی 3-4 ہزار بچوں سے بات کر چکا ہوں، ان کے پیرنٹ سے بات کر چکا ہوں۔ اچھا اصل معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ٹیکسٹ بک تھی یا جو ہمیں اسکول میں پڑھایا جا رہا تھا وہ سوالات نہیں آپ نے دیے۔ اب اصل ایشو کیا ہے، ہم نے MD کیٹ جو بنایا ہمیں اسیسمنٹ کرنی تھی، ہمیں اسیسمنٹ یہ کرنی ہے کہ بیسٹ بچے ہمیں چاہیے جن کا ایپٹیٹیوڈ ہو، جو میڈیکل کالج جا کے الٹیمیٹلی کل کے ڈاکٹر بن سکیں۔ تو ہم نے سوالات جو بنائے وہ ٹیکسٹ بک سے فوٹو کاپی کر کے نہیں بنائے گئے، ٹاپکس وہی ہے، کریکولم وہی ہے، مگر سوالات خود بنائے گئے۔ بچوں کو عادت پڑی ہوئی ہے روٹ سسٹم کی، رٹا مارنے کی، کوگنیٹیو لرننگ کا پروسیس ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے پہلی بار ایک امتحان ہے which is a national level exam، جہاں پہ سارے پروونسز میں ہر بچے نے وہی امتحان دیا۔ تو آئی تھنک ایک تو یہ بات ہے کہ بقیہ میں تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات ایک کھل گئی ہے کہ کہاں پہ کیا سسٹم پڑھایا جا رہا ہے۔ جہاں پہ کوگنیٹیو لرننگ پہ تھوڑا سا زور ہے وہاں پہ بچوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، جہاں پہ کوگنیٹیو لرننگ کے بجائے روٹ سسٹم پہ ہے زور وہاں پہ بچوں نے تھوڑے کم پرفارم کیا۔ ایبسولوٹلی ایگری، ایشو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے علی رضا صاحب، وی ٹوٹلی انڈورس یو آن دس۔ لیکن ایک معاملہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شو پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی اگر بچوں کو کسی ایک MCQ پہ اعتراض ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورس ہے، تو وہ ٹیسٹ کے دوران اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ یہ پروو کر دیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے تو اس کے مارکس انہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے۔ ایسا کچھ ہوا نہیں، کیا ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی یا بچوں کو لگا کہ جی یہ بات صحیح ہے، مطلب سارا پیپر جو آؤٹ ان میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جی اصل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، یہی MD کیٹ کو یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری پٹیشنز فائل ہوئی تھی، اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، اس کے اندر کیٹیگوریکلی ہمیں آرڈر کیا گیا کہ آپ نے کوئی ایگزام سینٹر میں پرچہ نہیں دینا بچوں کو آبجیکشنز فائل کرنے کا، جو امتحان ہے آپ لیں اور اس کا آپ رزلٹ دیں۔ اس لیے پہلے ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایگزام سینٹرز میں آبجیکشن سلپ پرووائڈ کریں گے، مگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم نے وہ وڈرا کر دیا۔ لیکن
امتحان کے فوراً بعد جس طرح دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسس کیا اور بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کتنے بچوں نے ایک سوال کو صحیح کیا یا غلط کیا, اس کی ایمبیگوٹی لیولز دیکھے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے 14 سوال ہم نے نکال لیے. یہ 200 سوالوں میں سے 14 سوال ہم نے ڈیلیٹ کر دیے. ہم نے کہا جی یہاں پہ بچے یا ایمبیگوٹی کا شکار ہوئے یا سوال اس طرح کا تھا کہ کنفیوز ہوئے یا وہ ڈسکریمنیٹری کویسچن تھا, وہ نکال دیے. اگر دیکھیے ہم نے نہ کیا ہوتا, بچوں کی نہ سنی ہوتی, تو 14 سوال ہم سے نکالتے ہی نہ, نکالنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بار ایک ایگزامنگ اتھارٹی نے کھول کے سب کے سامنے بتا دیا کہ جی ہم نے کتنے سوال نکالے, پوسٹ ایگزام انالیسس تک ہم نے ڈیٹیل میں ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے. صحیح. تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اب میری سمجھ میں نہیں ہے کہ اس سے زیادہ معاملہ یہ میں تھوڑا سا خود ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں یہ چیز گزاری ہے. اور یہ جب بھی اکیڈمیز کا معاملہ ہوتا تھا تو 2 قسم کے ایپٹیچیوڈ ہوتے تھے. جب ہم نے آرمی میڈیکل کالج کا یا نسٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا تو ایک بڑی بھرپور تیاری ہوتی تھی اور دنیا جہان کی ہر کتاب میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ گیدر کیے جاتے تھے اور اس کے حساب سے خود کو پریپیئر کیا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں ایٹا کے جو ٹیسٹ تھے اس میں ایک ٹیکسٹ یا کچھ کتابیں موجود تھی جن کو اگر ان کے اندر جو موجود 1200 ایم سی کیوز تھے ان کو رٹ لیا جاتا تھا تو انہی کے اندر سے تقریباً 99% جو ہے ایم سی کیوز آ جاتے تھے. ایسا کچھ معاملہ پی ایم سی کے ساتھ نہیں ہوا. لوگ ابھی تک ایمبیگوس ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تیاری کرنی تھی تو کہاں سے کرنی تھی. صرف کورس پڑھنا تھا تو کورس کے مطابق تو کچھ چیزیں نہیں آئیں, کچھ چیزیں, کچھ ڈیٹا, کچھ وٹ ایور جو بھی ان کے اس کے ویریبلس تھے وہ چینج کیے گئے. یہ چیز لوگوں کو بہرحال مستقبل میں بھی آپ کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے, لوگ بھی پریشان رہیں گے. تو کوئی پلان ہے, کوئی ایسا ایک سلیبس یا کوئی ایسی بکس وغیرہ, آئی نو اٹس ٹو ہارش ٹو آسک, لیکن کیا کوئی ایسا ایک ایم سی کیو کا الگ پیٹرن, کوئی ایسا سلیبس بنانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. اس سال تو دیکھیے ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم لوگ ابھی آئے ہیں, وقت کم ہے, تو ہم بیسکلی جو ایف ایس سی کے سارے کریکولمس ہیں پاکستان کے ان کو ایک کامن سلیبس بنا کے اس میں سے امتحان لیں گے. اور یہ کلیئر کر دوں کہ کامن سلیبس ہم نے ویب سائٹ پہ امتحان سے 1 مہینے پہلے ڈال دیا تھا. اچھا. اگلے سال سے انشاءاللہ ایکیڈیمک بورڈ بناتا ہے ہمارا امتحان کا سٹرکچر, کاؤنسل اس کو اپروو کرتی ہے. ایز اے کاؤنسل ہم لوگوں نے آلریڈی ایکیڈیمک بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ جی اگلے سال سے جو ہمیں ایم ڈی کیٹ چاہیے وہ ایم ڈی کیٹ ایف ایس سی کا ایک ریپرزینٹیٹیو یا مرر امیج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسسمنٹ ایگزام چاہیے, ایپٹیٹیوڈ بچے کا ہم نے چیک کرنا ہے کہ میڈیکل کالج میں ہم ٹاپ ناچ بچے لے کے آئیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں, ہمارا جو سارا انٹینٹ ہے, رسپانسبلٹی ہے, آبجیکٹو ہے, وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوالٹی ڈاکٹر اگر ہم نے پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوالٹی اسٹوڈنٹس لانے ہیں سسٹم میں, تبھی آپ کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں گے. بالکل آپ کس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس میں بھی دیتے ہیں کہ بچے کو رٹا سسٹم سے نا وہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ رٹا سسٹم نکل کے دیکھا جائے کہ بچے کا ویسے نالج کتنا زیادہ ہے. لیکن ابھی یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے پرسنٹیج گری ہے, ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں وہ پرسنٹیج بڑھی ہے. سو کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو نصاب پڑھائی گئی تھی ان کے ساتھ کوئی ایشو تھا؟ نہیں مدیحہ, ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس دیکھیے جو سندھ کی اپنی یونیورسٹی بناتی تھی, سندھ کے تقریباً اتنے % بچے پاس ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرسنٹیج گری ہے, مگر یہ پہلی بار ہوا یہ ہے کہ نیشنل لیول کا کیونکہ امتحان ہوا ہے تو ایک بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے کہ بچے مختلف ایریاز میں کیا پوزیشن رکھ رہے ہیں. اصل میں یہ ہوا ہے. دوسری چیز دیکھیے, میں نے جیسے عرض کیا جو اب نیا ایم ڈی کیٹ انشاءاللہ اگلے سال سے بنے گا, اور وہ انشاءاللہ آن لائن سسٹم ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کہ کمپیوٹرائزڈ ایک امتحان ہوگا, وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس کا سلیبس دیا جائے گا, سب کچھ دیا جائے گا. دیکھیے مدیحہ, ریفارمز میڈیکل ایجوکیشن اور میڈیکل ٹریننگ اور لائسنسنگ میں ریفارمز لائے گئے. تھوڑا سے وقت لگتا ہے ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں, لوگوں کو اس کی عادت ڈالنے میں. اصل کی کیا ہے, ہمیں ڈاکٹر چاہیے کوالٹی کے. یہ 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ ہے, یہ میرا اور آپ کا انٹرسٹ ہے کہ جس آدمی کو ہم لائسنس کریں وہ آدمی فلی کوالیفائڈ ہو مجھے یا آپ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ میرا آبجیکٹو ہے, یہی انٹینٹ کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب میرے پاس ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ جی آپ کسی طرح سے میرٹ گرا دیں, جو منیمم میرٹ لیول ہے 60% فار ایم ڈی کیٹ یا 65% ایف ایس سی کا, اس کو کم کر دیجئے تاکہ زیادہ بچے اپلائی کر سکیں.
یہ پہلی بات ہے، میرے لیے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو ایک اور فگر بتا دوں، اس وقت جو سیٹیں ہیں، ایلوکیٹڈ سیٹیں ہر کالج میں، ہر پروونس میں، پنجاب کے پی سب میں ایک سیٹ کے اوپر 5 بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت ایک سیٹ کے اوپر 6.5 بچہ کمپیٹ کر رہا ہے. سندھ میں ایک سیٹ کے اوپر 2 سے کم بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ہیں ہمارے میڈیکل کالج میں، اس سے بہت زیادہ بچے ایم ڈی کیٹ پاس کر چکے ہیں. یہ بات نہیں ہے، میرٹ نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرٹ نیچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی سندھ کے اور بلوچستان میں معاملات کنٹرول میں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت معاملات کنٹرول میں، اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں اس حوالے سے کوئی باضابطہ طور پہ، ابھی تو جو ہوا وہ میک شفٹ ارینجمنٹ تھی، لیکن باضابطہ طور پہ کوئی ضابطہ اخلاق طے کر لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نائب صدر ہیں جناب میڈیکل کمیشن PMC کے.